اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بار الہ، میں ستائش و تعریف کو تیری حمد و ثنا کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور تو نے ہی اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کیا۔ مجھے یقین ہے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ان مقامات پر جہاں عفو و رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عاقبت و آخرت میں برائیوں اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ سب سے زیادہ سخت ہے، اور عظمت و کبریائی کی منزل پر تو سب سے بڑا جبار ہے۔ پروردگار، تو نے مجھے دعا کرنے اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، بس اے سننے والے، میری مدحت کو سن، میری دعا کو قبول فرما۔ اے غفور، میری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے پروردگار، کتنی ہی ایسی تکلیفیں تھیں جن کو تو نے دور کیا، اور کتنی ایسے رنج و غم تھے جن سے تو نے مجھے نجات دلائی، اور کتنی ایسی لغزشوں سے چشم پوشی فرمائی، اور کتنی ساری رحمتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر لیا، اور کس قدر مصائب و آلام کی زنجیروں سے مجھے آزاد کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ نہ کوئی ایسا دوست ہے جو ذلت و خواری سے بچا سکے، بس اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرے۔ تمام حمد و ستائش اللہ کے لیے ہیں جو تمام تعریفوں کا اہل ہے۔ اس کی عطا کردہ تمام نعمتوں پر شکر اور حمد اس کے لیے ہے، جس کی بادشاہی میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور نہ کوئی اس کے امور میں جھگڑا کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کی حمد اور امر مخلوق کے درمیان عام ہے، جس کی بزرگی لطف و کرم کی وجہ سے ظاہر، اور جس کا دست جود و سخا کھلا ہے، وہ کہ جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اور جس کی کثرت عطا اس کے جود و کرم میں اضافہ کرتا ہے۔ بے شک وہ غالب بہت عطا کرنے والا ہے۔ بار الہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں زیادہ میں سے تھوڑے کا، جبکہ میں اس کا سخت ضرورت مند ہوں، اور تو اس سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہے، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے جبکہ تیرے لیے آسان اور معمولی ہے۔ بار الہ، تیرا میرے گناہوں کو بخش دینا، میری خطاؤں سے درگزر کرنا، میرے ظلم سے چشم پوشی کر لینا، میری بدعمالیوں پر پردہ ڈالنا، اور میرے جان بوجھ کر غلطی سے انجام دیے گئے کثیر جرائم کے مقابلے میں تیرے حلم و بردباری نے میرے اندر اس چیز کی طلب کرنے کی تما پیدا کر دی جس کا میں مستحق ہوں۔ وہ جو تو نے اپنی رحمت سے مجھے رزق دیا، اپنی قدرت سے مجھے دکھایا، اور اپنی عجابت کے ساتھ مجھے پہنچوایا۔ پس میں اس طرح ہو گیا کہ تجھ سے انس و رغبت کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے طلب کرنے لگا، اور جو میں نے چاہا تجھ سے مانگا۔ بس اگر میری حاجت روائی میں دیر ہوئی تو میں نادانی کی وجہ سے تیرے اوپر عتاب کرنے لگا، حالانکہ شاید اسی دیر میں حاجت روائی میں میرا فائدہ تھا، کیونکہ تو ہر کام کے انجام سے خوب واقف ہے۔ بس میں نے کسی عظیم آقا کو کسی پست بندے کے مقابلے میں اس قدر صبر کرنے والا نہیں پایا جس قدر تجھے اپنی نسبت۔ پروردگارا، تو مجھے پکارتا ہے اور میں تجھ سے روگردانی کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں بغض و عناد سے کام لیتا ہوں۔ تو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے لیکن میں اسے قبول نہیں کرتا، گویا میرا تیرے پر احسان ہو۔ لیکن یہ سب میرے لیے تیری رحمت احسان اور تیرے جود و سخا کی وجہ سے میرے اوپر تیرے فضل و کرم کو نہ روک سکا۔ بس اپنے نادان بندے پر رحم فرما، اور اس پر اپنے فضل و احسان کی بارش برسا دے۔ بے شک تو سخی اور کرم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سلطنتوں کا مالک ہے، کشتیوں کو چلانے والا ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے، رات کے بعد صبح کا لانے والا ہے، اور روز جزا کا حاکم ہے، اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں اس کے عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم اور بردباری پر۔ سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں اس کے قادر ہونے کے باوجود بخش دینے پر۔ سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں اس کے غیظ و غضب کے باوجود اس کی طویل بردباری پر، جبکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مخلوق کو پیدا کیا، رزق کو وسیع کیا، شب کے بعد صبح کو نکالا، جو عظمت و جلالت اور فضل و احسان کا مالک ہے، وہ جو نظروں سے دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا اور قریب ہونے کی وجہ سے پنہا رازوں پر گواہ ہے، وہ صاحب عظمت اور بلند والا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کی دی ہیں جس سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مشابہ اور مثل نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں، جس کے غلبہ کے سامنے بڑے بڑے غلبے والے مغلوب ہو گئے، جس کی عظمت کے سامنے صاحبان عظمت جھک گئے، اس نے اپنی قدرت کی وجہ سے جو کچھ چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جسے میں پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ہر عیب و نقص پر پردہ ڈالتا ہے، اور میں اس کا شکر ادا نہیں کرتا لیکن وہ مجھے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بس کتنی بیش بہا نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا، اور کتنی ہولناک چیزوں کو اس نے مجھ سے دور کیا، کتنی حیران کن شادمانیوں کو دیکھنے کا مجھے موقع دیا۔ بس میں بھی حمد کے ذریعے اس کی ثنا کرتا ہوں اور ہر عیب و نقص سے منزہ و مبرہ کر کے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کے حجاب کو پھاڑا نہیں جا سکتا، جس کے در رحمت کو بند نہیں کیا جا سکتا، جس سے سوال کرنے والا رد نہیں ہوتا، جس سے امید رکھنے والا محروم نہیں رہتا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو خوف زدوں کو امن دیتا ہے، نیکوکاروں کو نجات بخشتا ہے، کمزوروں کو بلند کرتا ہے، متکبرین کو پست کرتا ہے، اور بادشاہوں کو ہلاک کرتا ہے اور دوسروں کو ان کی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سرکشوں کو ہلاک کرتا ہے، ستم گروں کو تباہ و برباد کرتا ہے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرتا ہے، اور نیاز مندوں کی حاجات کا مرکز اور مومنین کے اعتماد کا مقام ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کی خوف کی وجہ سے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں پر کپ کپی طاری ہے، زمین اور اس کے رہنے والے لرزے میں مبتلا ہیں، اور سمندر اس کی گہرائیوں میں تیرنے والے جوش مار رہی ہیں۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راہ ایمان و ولایت کی ہدایت کی، اور خدا ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو خلق کرتا ہے، اسے کسی نے خلق نہیں کیا، جو سب کو رزق دیتا ہے، اسے کوئی رزق نہیں دیتا، جو سب کو کھانا کھلاتا ہے، اسے کوئی کھانا نہیں کھلاتا، جو زندوں کو مارتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور خود ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، ہر خیر اور بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ اے پروردگار، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے، جو تیرا امین، تیرا برگزیدہ، تیرا حبیب اور مخلوق میں سے تیرا چنا ہوا ہے، جو تیرے رازوں کا محافظ، تیرے پیغاموں کا پہنچانے والا، اہل درود و سلام اور رحمت و برکت ہے، برتر و بہتر، خوبصورت و کامل، پاک و پاکیزہ اور روز افزوں، صاف و شفاف، باطہارت و درخشاں اور زیادہ، جو تو نے اپنے بندوں، اپنے انبیاء، اپنے رسولوں، اپنے برگزیدہ اور اہل کرامت افراد میں سے کسی پر نازل کیے۔ بار الہ درود بھیج علی امیر المومنین پر، جو مومنوں کے امیر، پروردگار جہاں کے رسول کے وسیع، تیرے عبد و ولی، تیرے رسول کے بھائی، تیری مخلوق پر تیری حجت، تیری بڑی نشانی اور عظیم خبر ہے۔ اور درود بھیج صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا پر، جو سب جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، اور درود بھیج نبی رحمت کے دو نواسوں، ہدایت کے دو اماموں اور جوانان جنت کے دو سرداروں حسن و حسین پر۔ اور درود بھیج مسلمانوں کے اماموں، پیشواؤں، یعنی علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور ان کے فرزند مہدی پر، جو ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ سب تیرے بندوں پر تیری حجت اور تیرے شہروں پر تیری امین ہے۔ ایسا درود جو دائمی اور کثیر ہو پروردگار، اور درود بھیج اپنے ولی امر اس قائم پر جس سے امیدیں وابستہ ہیں، اس عادل پر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے،
اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعہ اسے گھیر لے اور روح قدس کے ذریعے اس کی نصرت فرما۔ اے پروردگار جہاں، اے پروردگار اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کو قائم کرنے والا قرار دے۔ اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا جس طرح تو نے اس سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا۔ اسے اپنے پسندیدہ دین کو نافذ کرنے کے لیے قدرت عطا فرما۔ اس کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے تاکہ وہ تیری عبادت کرے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ بار الہ اسے عزت دے، اس کے ذریعے مومنوں کو عزت دے، اس کی نصرت فرما، اس کے ذریعے مومنین کی نصرت فرما، اس کی کامل و غالب مدد فرما، اسے آسان فتح نصیب فرما اور اپنی جانب سے اسے سلطنت و قدرت عطا فرما۔ اے پروردگار میں اس کے ذریعے اپنے دین، اپنے نبی کی سنت کو غلبہ عطا فرما تاکہ مخلوق میں سے کسی کے ڈر کی وجہ سے حق و حقیقت کی کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ رہے۔ خدا بندہ ہم تو اسے ایسی گراں قدر حکومت کے قیام کی امید رکھتے ہیں جس کے ذریعے تو اسلام اور مسلمانوں کی عزت بخشے اور نفاق و منافقوں کو ذلیل و خوار کرے اور ہمیں اس میں اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے والوں اور اپنے راستے کی ہدایت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ دنیا و آخرت کی عزت ہمیں نصیب فرما۔ خدا بندہ اے خدا، حق کی جن باتوں سے تو نے ہمیں آشنا کیا ہے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کو پہچاننے سے قاصر رہی ہیں ان کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ خدا بندہ امام زمان کے وجود کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے متفرق امور کی اصلاح فرما، ہماری پراگندگی کو متحد فرما، ہماری قلت کو کثرت میں، ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل فرما۔ اس کے ذریعے ہمارے خاندان کو غنی فرما، ہمارے قرض ادا فرما، ہمارے فقر کو دور کر ہمارے نقائص کو برطرف فرما، ہماری مشکل کو آسان فرما، ہمارے چہروں کو سفید بنا، ہمارے قیدیوں کو آزاد فرما، ہماری حاجتوں کو روا کر دے، ہمارے وعدوں کو پورا فرما، ہماری دعا مستجاب فرما، ہمارا مطلوب ہمیں عطا فرما، ہمارے دینوی اور اخروی آرزوؤں کو برلا اور ہمیں ہماری چاہت سے زیادہ عطا فرما۔ اے سوال کی ہوں میں سے سب سے بہتر، اے دینے والوں میں سب سے زیادہ دینے والے، امام زمان کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا بخش، ہمارے دلوں کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا فرما اور اپنے اذن سے ہمیں حق کی ہدایت فرما۔ بے شک کہ تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ اے خدائے حق ہماری دعا قبول فرما۔ خدا بندہ ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، پیغمبر درود ہو اس پر، اس کی آل پر، کہ خون کھو دینے پر، اپنے امام کی غیبت، اپنے دشمنوں کی کثرت، اپنی آزمائشوں کی شدت کی اور زمانے کے ہمارے اوپر غالب آنے کی، اور درود بھیج محمد ان کے خاندان پر اور سب امور میں اپنی زود رس فتح، عزت بخش نصرت، سختیوں کو دور کرنے، سلطنت حقہ کو غلبہ دینے، رحمت واسع عطا کرنے اور ہمیں لباس عافیت پہنانے کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔